قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں پڑھنے کا جو موقع ملتا ہے ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، لیکن سمجھنے کا موقع کم ملتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت موقع اللہ نے جو ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی مکمل طور پر تفسیر رکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ تفسیر آپ کے سامنے آئے گی، اور مختصر طور پر تفسیر آئے گی انشاءاللہ۔ جو بھی یہ پڑھ لے گا، یہ سن لے گا، تو اسے جو ہے کافی فائدہ ہوگا۔ کم وقت میں تقریباً اچھا خاصا قرآن اسے سمجھ میں آ جائے گا، قرآن کے اندر کیا بتلایا گیا اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہ مختصراً تفسیر انشاءاللہ روزانہ ہوگی، اور اس کے کچھ پارٹ اور حصے ہوں گے جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی آپ اس پارٹ اور حصے کو جو ہے نیٹ پر جا کر کے سرچ کر کے آپ اسے سن بھی سکتے ہیں اور دوسروں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ کل کی تراویح کے چند نمبر، کل کی تراویح میں 100 پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی اور دوسرے پارے کے پاؤ پارہ تک تلاوت کی گئی تھی۔ شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کے معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ جیسے ہی ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو وہ سورت نظر آتی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ اس کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے، تعلیم المسئلہ بھی ہے، سورہ شفا بھی ہے، سبع مثانی اسے کہا جاتا ہے۔ سبع مثانی یعنی 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جائے اس کو بتلایا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے تعلق سے اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی جیسی کوئی سورت نہ تو میں نے انجیل میں، نہ تو زبور میں، اور نہ ہی تورات میں دیکھی۔ اسی طرح قرآن کریم میں کوئی سورت سورہ فاتحہ کی جیسی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کو جو شخص پڑھ لے گا اسے ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ سورہ فاتحہ کے اخیر میں جو آمین ہے یہ سورہ فاتحہ میں شامل نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور والضالین سے مراد نصارہ ہے۔ اسی طرح دوسری جو سورت ہے سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر کل 286 آیتیں ہیں۔ شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے، جس کا معنی صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ معنی پوشیدہ رکھا گیا ہے اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت سے اس سورت کی شروعات ہوتی ہے۔ انسانوں کے 3 قسم کے انسان بتلائے گئے ہیں۔ پہلے شروع کے 5 آیتوں میں اہل ایمان کا ذکر ہے، اس کے بعد کی 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، پھر تیسرے نمبر پر جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، تیسرے رکوع تک مکمل طور پر منافقین کا ذکر ہے۔ ایمان والا اسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھے اور دل میں یہ اللہ کا یقین رکھے۔ کافر اسے کہتے ہیں جو سراسر انکار کرتے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو صرف اپنی زبان سے کلمہ پڑھے اور اس کے دل میں کفر ہو۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً خطاب فرماتے ہیں تمام لوگوں سے کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طرح آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو علم جیسی بیشبہا قیمتی اور دولت سے نوازا اور فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرایا۔ اس
اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے. بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دور تک اس صورت میں کیا ہے اور مختلف قسم کے احسانات انہیں جو ہے یاد دلائے, ان پر انعامات جو کیے گئے ان انعامات کا ذکر کیا گیا. اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو. وہاں پر گائے کیسی ہو, بوڑھی ہو یا جوان ہو, اسی طرح جو ہے گائے کا رنگ کیسا ہو. اسی طرح آگے چل کر کے یہ کہا گیا کہ وہ گائے کھیت جوتنے والی ہو یا ہل چلانے والی ہو. اس طرح کے سوالات انہوں نے کیے. آخر میں جب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو وہ لوگ ہدایت پا لیے اور انہوں نے گائے جب ذبح کر لیا تو اس گائے کے گوشت کو اس مقتول کے جسم سے ٹچ کیا. جیسے ہی وہ گوشت کو ٹچ کیا, مقتول کھڑا ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد پھر مر گیا. اس سے قاتل کا پتہ چل گیا. اسی صورت کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے تعلق سے بیان فرمایا کہ کچھ شیاطین نے جو انسانی شیاطین تھے اور کچھ ویسے تھے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے, انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو پوری دنیا پر حکومت ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کو جادو معلوم ہے. اگر تم لوگ جادو سیکھ لو گے تو تم بھی جو ہے بہت بڑے اقتدار کے مالک بن جاؤ گے. چنانچہ یہودیوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی تھے اور نبی معجزے والے ہوتے ہیں, جادوگر نہیں ہو سکتے کیونکہ جادو کفر ہوتا ہے اور کوئی نبی نعوذ باللہ کفر نہیں کر سکتا. بابل کے اندر دو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے اور جادو کے اندر فرق کرنے کے لیے بھیجا تھا, جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے ہیں وہ اپنے معجزے کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے. حکومت اس لیے کرتے ہیں اور جادو کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس میں وضاحت کی گئی ہے. وہ بابل کے اندر جو دو فرشتے آئے تھے وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو کہ جادو کی بنیاد پر حکومت کرتے ہیں یہ غلط ہے. جادو سے کوئی حکومت نہیں ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ الگ ہے اور جادو جو ہوتا ہے وہ الگ ہے. اسی طرح آگے چل کر کے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی جو بنیاد رکھ رہے تھے اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے, نصارہ بھی مانتے تھے, مشرکین بھی مانتے تھے. اور ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ تم جس کو مانتے ہو وہ تو توحید کی دعوت دیتا ہے, وہ توحید پرست تھا. تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. جو جس کو مانتا ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے, اس کے حکم پر چلتا ہے, وہ تو خالص توحید پرست ہے. تمہیں بھی توحید کے قائل ہونا چاہیے اور اللہ پر ایمان لانا چاہیے. دوسرے پارے کی شروعات ہوتی ہے, چنانچہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. مدینے کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ابھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ عارضی طور پر ہے اور یہ کچھ دنوں میں چینج ہو جائے گا. اس لیے آپ بار بار اس شوق کی وجہ سے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے تھے. چنانچہ 16-17 مہینے گزرے تھے کہ یہ حکم آ گیا فولی وجهک شطر المسجد الحرام, تم اپنے قبلے کو تم اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا اور نمازی کے اندر جیسے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا لوگ نمازی کے اندر پھر گئے. چنانچہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے کہ مکے میں کہ مدینے میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد ذو قبلتین ہے, 2 قبلے والی مسجد. وہاں پر اگر آپ کا بھی جانا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت
اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مر جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ تو شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا احساس نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ ایک مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون اس وقت بھی پڑھا جب آپ کا چراغ گل ہو گیا۔ جب چراغ آپ کا گل ہو گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون اس لیے پڑھا کیونکہ اس وقت موذی جانور، تکلیف دینے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس وقت ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اس لیے ہر مصیبت کی گھڑی کے وقت انا للہ پڑھا جا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ حرام ہیں، لیکن مکمل طور پر جتنی چیزیں حرام ہیں ان کو نہیں ذکر کیا، بلکہ کچھ چیزوں کا ذکر کیا۔ یہودی ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، یہ تین چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شخص بہت پریشانی کے عالم میں ہو اور ان تینوں چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ملے کہ جسے وہ کھا سکتا ہو اس حال میں کہ اس کی جان جا رہی ہو، تو ان تینوں چیزوں میں سے کھا سکتا ہے، لیکن غیر عادل ولا باغن، غیر باغن ولا عادل، غیر باغن ولا عادل، نہ لذت کے ساتھ کھائے اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ جان جا رہی ہے تو کھانے کے لیے کہا گیا ہے تو اب کھاتا ہی رہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے یہودیو، تم ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہو، اللہ نے انہیں حلال کیا، اور تم جن چیزوں کو حرام سمجھتے ہو اللہ نے انہیں حلال کیا، اور جن کو تم حلال سمجھتے ہو اللہ نے انہیں حرام قرار دیا۔ یہیں پر جو ہے یہ رکوع پانا ہو جاتا ہے، اور یہیں پر جو ہے امام صاحب کی کل کی جو ہے تراویح کی قرات مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل آگے جو ہے اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن کریم کے ذریعے ہماری شاد ملک اور عالم اسلام کی حالت تبدیل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔